بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا ایک ایسا زبردست وظیفہ آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، مال میں فراوانی آتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا، اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ کے آنے والے 7 نسلیں بھی اس مال اور دولت اور رزق کو ختم نہیں کر سکے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی ایک کام کے لیے، جو کام بھی آپ کا ہو، جو بھی پریشانی آپ کی ہو، جو بھی تکلیف آپ کا ہو، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر مصیبت کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کو اتنی عظمت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ اس وظیفے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، اور اس کا بہت بڑا حوالہ اور بہت بڑی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی تکلیف محسوس کرتے، یا حالات کے بگڑنے کا، حالات کے خراب ہونے کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوتا تو یہ وظیفہ ارشاد فرماتے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اے ہمیشہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اپنی رحمت سے میری فریاد سن، میری مدد فرما۔ تو محترم ناظرین، یہ ایک ایسے کلمات ہے جس کے پڑھنے کے حوالے سے محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگتا ہے، اللہ ضرور اس کی سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسم اعظم کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ بھی کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں، اگر آپ کے دل میں بھی کوئی جائز حاجت ہو، کوئی جائز ضرورت ہو، یا آپ کی کوئی ایسی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو جس کو آپ جلد از جلد پورا کروانا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ کی ایسی ضرورت ہو جس کو پورا کرنے کے بجائے آپ کی مشکلات بڑھ جاتی ہے، تو پیارے دوستو، آج یہ وظیفہ کسی صورت میں بھی نہ چھوڑے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی، آپ کی ہر ضرورت انشاءاللہ میرا رب اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ پہلے میں نے آپ دوستوں کو بتایا کہ رزق کی برکت، مال اور دولت میں فراوانی کے لیے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ زندگی بھر آپ غربت نہیں دیکھو گے، یہاں تک کہ غریبی کو آپ محسوس تک نہیں کرو گے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، لیکن پڑھنا اس خاص طریقے سے ہے جس طرح میں آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں۔ تو پیارے دوستو، جب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہے تو آپ نے ان کلمات کا ورد کرنی ہے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ محترم ناظرین، کئی سالوں سے میں نے اس وظیفے کا بہت تجربہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا کی ہے، یقین مانیے اگر میں قسم بھی اٹھاؤں تو انشاءاللہ خانس نہ ہوں گا کہ بعض اوقات میرے چند منٹوں میں بھی اللہ نے حاجات کو پوری کروائی ہے، میری ضرورت کو پورا فرمایا ہے، میری مشکل کو بہت جلد اللہ نے ان کلمات، اس اسم اعظم کے برکت سے اللہ نے وہ مشکل ٹال دی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسے کلمات ہے جس پر میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے، لیکن اللہ نے وہ کچھ عطا کی ہے جو میں نے مانگ کر رکھی ہے۔ اللہ نے میری وہ ہر دعا قبول فرمائی ہے جو میں نے اللہ سے مانگی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج سے آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازمودہ وظیفہ رہا ہے،
پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور تیسرے نمبر پر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ اپنا تجربہ بھی پیش کیا۔ پیارے دوستو، چلتے ہیں اپنے آج کی اس بابرکت وظیفے کی طرف۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مقصد آپ کا ہو، آپ کی کوئی ضرورت ہو، یا آپ اپنی کوئی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی وہ خواہش جائز ہونی چاہیے، یا آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس چکے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی ذریعہ، کوئی سبب موجود نہ ہو۔ الغرض ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے پیارے دوستو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کام جو ہے ہمارے نزدیک ناممکن ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک کوئی کام جو ہے ناممکن نہیں ہوتا۔ وہ ایک کن سے، اس کے ایک کن امر سے جو تمام کام خود بخود ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھتے ہی نماز فجر کے بعد ایک تسبیح 100 مرتبہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے قائم رہنے والے، اے زندہ رہنے والے، اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ پیارے دوستو، جب آپ ان کلمات سے، اس اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے رہو گے، اور پھر آپ 100 مرتبہ نماز فجر کے بعد آپ مانگو گے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو دعا کرو گے، یقین مانیے ایک ہی دن میں آپ کو بہتری محسوس ہونے لگے گی۔ اگر آپ مشکل میں ہو تو انشاءاللہ آپ کو اسباب، کوئی ذریعہ نظر آئے گا، اور جس کے ذریعے سے آپ اپنی مشکل کو ختم کروا سکو گے۔ اسی طرح جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر آؤ تو باوضو ہو کر، جب سب گھر والے سونے لگے تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر رو رو کر پھر ان کلمات کو 100 مرتبہ ورد کرے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ محترم ناظرین، جتنی توجہ کے ساتھ، جتنی محتاجی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، اتنا ہی جلدی یہ وظیفہ آپ کی زندگی پر اثر کرے گا۔ اللہ کریم آپ کی ضرور سنے گی، اللہ کریم آپ کے حالات کو بہتر کرے گا، آپ کے نصیب کو انشاءاللہ بہتر بنا دے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ وہ لوگ بھی پڑھ لے جو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا نصیب کام نہیں کر رہا، ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے وہ نقصان کی طرف بڑھ جاتا ہے، ہمارے گھریلو مسئلے مسائل ہے، گھر میں اتفاق نہیں ہوتا، رزق میں برکت نہیں ہوتی، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل ہم پر آ جاتی ہے، قرض کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جو بھی بندہ صرف 100 مرتبہ صبح نماز فجر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے آپ 100 مرتبہ ان کلمات کا ورد کرے، انشاءاللہ کچھ ہی روز میں اللہ ایسی کرم نوازیاں کرے گا، اتنی رحمتیں آپ پر برسا دے گا کہ آپ کی زندگی سے ہر مشکل چن چن کر ختم فرما دے گا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے آپ دوستوں کو بتا دیا کہ یہ میرا ذاتی آزمودہ وظیفہ بھی رہا ہے، میں خود ہر مشکل میں، ہر مشکل گھڑی میں، ہر پریشانی میں، جب بھی مجھ پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی ضرورت ایسی ہو جس کو پورا کروانا چاہتا ہوں، تو میں یہ ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ شاہد ہے اس بات کا کہ میں 100% سچ اور حق بات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے اللہ نے عطا کی ہے۔ آج میرے پاس وہ کچھ ہے جس کی دعا اللہ سے میں نے کی ہے۔ تو پیارے دوستو، میں تو خود کثرت سے ان کا ورد کرتا ہوں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں ہوں یا مسجد میں، راستے میں، جہاں بھی میں جاؤں تو میرے زبان پر الحمدللہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد رہتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج سے آپ بھی اپنی زبان کو اس وظیفے سے تر کرے کہ ہر وقت آپ کی زبان پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ہو۔ یقین مانیے آج سے شروع کرے، چند ہی روز کے بعد آپ خود بتاؤ گے
کہ میرے حالات بہتر ہونے لگے ہیں، میرے اللہ نے میری سنی، میری دعا قبول فرمائی۔ آپ اپنی حالات کو انشاءاللہ بہت جلد محسوس کرنے لگو گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔